لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام احباب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ تلاوت فرمائی جس کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے موت کو پیدا کیا اور حیات کو پیدا کیا. کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ رب العزت آزمائے تمہیں کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے. اب اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ایک راز سے پردہ اٹھایا کہ تم میں سے یہ نہیں کہا کہ تم میں سے کون زیادہ اعمال کرتا ہے، بلکہ فرمایا کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے، یعنی کہ کس اعمال کے اندر کس قدر زیادہ وزن ہے تو اللہ رب العزت کو مقابلے قبول ہے. اللہ رب العزت کو تعداد مطلوب نہیں ہے، اللہ رب العزت کو مقدار معلوم مطلوب ہے. اللہ رب العزت یہ نہیں کہتے کہ تم دن رات عبادت میں لگے رہو. اللہ رب العزت کا ہمیں حکم یہ ہے کہ تم جو عبادت کرو اخلاص کے ساتھ کرو، اللہ کی رضا کی نیت سے کرو، اس کے اندر وزن ہوگا. یہی وجہ ہے کہ دن قیامت کے اعمال کو گنا نہیں جائے گا کہ فلاں نے اتنے ہزار مرتبہ یہ کام کیا ہے، اتنی مرتبہ یہ کام کیا، نہیں، بلکہ اعمال کا وزن کیا جائے گا کہ کون سے کس عمل میں کس قدر زیادہ وزن ہے. اس لیے تو علماء کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو دنیا سے جو ہمارے بڑے چلے جاتے ہیں، ہم لوگ اوروں کے ذمے لگا دیتے ہیں کہ بھائی آپ قرآن پاک پڑھوا دینا، آپ یوں کر دینا، آپ یہ کرنا، یوں کرنا. تو علماء یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو بیٹا ہے، بیٹی ہے، جو والد ہے، والدہ ہے، جو قریبی رشتہ دار ہیں، جب وہ پڑھیں گے تو ممکن ہے کہ ایک طرف 10 قرآن پاک پڑھے ہوں اور ایک طرف ایک بیٹے نے، باپ نے درد دل سے سورۃ اخلاص پڑھی ہو اور اس کا وزن اس سے زیادہ ہو جائے. یہ اللہ رب العزت کو تعداد مطلوب نہیں ہے کہ اتنی زیادہ نہیں، بلکہ اللہ رب العزت کو مقدار معلوم ہے. مطلوب ہے کہ جو بھی ہو معیاری ہو، دکھلاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، تو عمل کے اندر اخلاص ہو، اللہ رب العزت کی رضا ہو. ہم جب دنیا کے اندر، جب ہم مارکیٹ کے اندر جاتے ہیں تو ہم کوالٹی دیکھتے ہیں کہ کون سی اچھی کمپنی ہے، اچھی سے اچھی کمپنی اور معیاری جس کی وارنٹی ہوتی ہے، جو پائیدار ہوتی ہے، وہ چیز ہم لوگ خریدتے ہیں.
اللہ رب العزت کو بھی معیاری اچھی جو عبادت ہے، جو اچھے اعمال ہیں، جو اخلاص سے بھرے ہوئے اعمال ہیں، وہ اللہ رب العزت کو مطلوب ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے نا فضائل اعمال کے اندر کہ جب بندہ وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو بعض وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جسے اجر کا 10واں حصہ دیا جاتا ہے، بعضوں کو 9واں، بعضوں کو 8واں، بعضوں کو 7واں، 6واں، 5واں، 4تھا، بعضوں کو آدھا، بعضوں کو 1/3۔ وہ جو اتنا اعمال کے اندر جو اجر کے اندر جو کمی بیشی ہو رہی ہے، کس وجہ سے ہو رہی ہے؟ اس وجہ سے کہ جس کی نماز کے اندر اخلاص مکمل، اس کو ثواب مکمل، جس کی اخلاص کے اندر جس قدر زیادہ کمی ہوگی، اس قدر زیادہ ثواب کے اندر کمی ہو جائے گی۔ تو اللہ رب العزت نے حیات کو پیدا کیا، زندگی کو پیدا کیا، تاکہ اللہ رب العزت دیکھے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ اور پھر زندگی کو پیدا کرنے کے بعد یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ زندگی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے موت کو پیدا کیا۔ ایک بندہ زندگی گزارتا ہے، اپنی حیات کی زندگی کی سانسیں لیتا ہے، جیسے ہی اس کا وقت پورا ہوتا ہے تو موت اسے آ کر ٹکرا جاتی ہے۔ یہ زندگی یہ عارضی ہے، یہ مختصر ہے، یہ اس قدر زیادہ عارضی ہے۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ جس طرح کہ چلتی ہوا کے اندر ایک بندہ چراغ رکھ دے، کسی وقت ہوا کا جھونکا تیز ہو اور وہ چراغ بجھ جائے، زندگی کی مثال تو ایسے ہے۔ جس طرح کہ فرمایا کہ انسان جب روتا ہے، انسان کی آنکھوں سے آنسو نکلتا ہے، وہ آنسو انسان کی پلکوں سے نکل کر انسان کی پلکوں کے بالوں کے ساتھ وہ رک جاتا ہے، یہ قریب ہوتا ہے کہ زمین کے اوپر گر جائے۔ جس طرح کہ اس آنسو کے، اس قطرے کے گرنے کے اندر وقت زیادہ نہیں لگتا، اسی طرح انسان کی زندگی کا پتہ نہیں کہ اس سے بھی پہلے انسان کو موت آ جائے۔ انسان کی زندگی کی مثال تو ایسے ہے جس طرح کہ ایک بوڑھا شخص ایک لاٹھی کو لے کر لاٹھی کے سہارے چلتا ہے، لیکن اسے پتہ نہیں چلتا کہ لاٹھی کے اندر کیڑا لگ چکا ہے۔ جو ہی وہ لاٹھی کے اوپر اپنا وزن ڈالتا ہے، لاٹھی درمیان سے ٹوٹتی ہے، بوڑھا زمین کے اوپر گرتا ہے۔ انسان کی زندگی کی مثال تو ایسے ہے، شاید کہ میری اور آپ کی زندگی کو موت کا کیڑا لگ چکا ہو، شاید ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ ہماری جو سانس اندر گئی ہے وہ باہر بھی نکل سکتی ہے یا نہیں نکل سکتی۔ لیکن یہ زندگی مختصر ضرور ہے، لیکن یہ قیمتی بہت ہے، اس کی قدر و قیمت، اس کی اہمیت بہت ہے، اس کے ایک ایک لمحے کی بہت زیادہ قدر و قیمت ہے۔ جس طرح کہ ایک بندہ 60-70 سال کی زندگی گناہوں میں گزار کے ایک لمحے کے لیے اللہ کے در پہ آتا ہے، اپنی پیشانی کو جھکاتا ہے، اللہ سے سچی توبہ کرتا ہے کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا، ندامت کا ایک آنسو بہاتا ہے۔ یہ زندگی، یہ چلتی سانس اتنی قیمتی ہے، اتنی اس کی اہمیت ہے کہ ایک لمحے کے اندر 60-70 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ اسی صورت ہوگا جب ایک لمحہ مجھے اور آپ کو نصیب ہوگا۔ میں اور آپ کیا کرتے ہیں؟ ہم ہر کام کل کے اوپر چھوڑتے ہیں، کل کریں گے، فلاں کام کر لو کل کریں گے، نماز کا اہتمام شروع کریں بھائی کل سے شروع کریں گے، قرآن پاک کی تلاوت شروع کریں جی کل سے شروع کریں گے۔ یہی کل کل کہنے والے ہزاروں لوگ قبروں میں چلے گئے، لیکن ان کی کل نہیں آئی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی انہی کے ساتھ مل جائیں، ہم بھی یہ کہتے کہتے ہم قرآن پاک کو حفظ کریں گے، ہم نمازوں کا اہتمام کریں گے، ہم ذکر اذکار باقاعدگی کے ساتھ کریں گے، صدقہ خیرات زکوٰۃ باقاعدگی کے ساتھ نکالیں گے۔ یہی کل کل کہتے کہتے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اس دنیا سے چلے جائیں۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبے کے اندر آیت مبارکہ پڑھی کہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ رب العزت آزماتے ہیں تمہیں کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ اب اچھے اعمال کون سے ہیں، ہم کون سے اعمال کریں؟ ایک مفصل حدیث ہے، یہی حدیث مکمل کر کے انشاءاللہ بات ختم ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اصحاب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چاروں یار، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر بن خطاب، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اے میرے یارو مجھے تین چیزیں بہت پسند ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ میرے اور آپ کے محبوب نے فرمایا کہ نمبر 1 خوشبو مجھے بہت پسند ہے۔ اب دیکھو یہ اعمال حسنہ ہیں، اچھے اعمال ہیں۔ یہ جو چیزیں اس حدیث پاک کے اندر ہیں، اگر میں اور آپ اس کو آزما لیں، اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ اور سبب بن سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خوشبو مجھے بہت پسند ہے، اور نمبر 2 فرمایا کہ نیک بیوی مجھے پسند ہے، اور نمبر 3 فرمایا کہ نماز یہ مجھے پسند ہے۔ یہ 3 چیزیں خوشبو، نیک بیوی، نماز، یہ 3 چیزیں مجھے میرے اور آپ کے محبوب نے فرمایا کہ پسند ہیں۔ اگر میں اور آپ بھی ان 3 چیزوں کو پسند کرنا شروع کر دیں تو ممکن ہے ان تینوں چیزوں کا جو محور ہے، جو مرکز، ان 3 چیزوں کا جو فائدہ پہنچتا ہے وہ انسان کے دل کو پہنچتا ہے۔ اس سے انسان کو سکون ملتا ہے، خوشبو سے بھی، نیک بیوی سے بھی، اور نماز سے بھی انسان کو سکون ملتا ہے۔ جب میرے اور آپ کے محبوب نے فرمایا کہ مجھے 3 چیزیں پسند ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں بھی دل کی بات کہوں تو مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ میرے اور آپ کے نبی نے پوچھا کہ آپ کو 3 چیزیں کون سی پسند ہیں؟ نمبر 1 فرمایا یا رسول اللہ آپ کا چہرہ ہو اور میری نگاہ ہو، میں آپ کو دیکھوں اور کوئی نہ دیکھے، آپ کا چہرہ مبارک اور میری نگاہ ہو، میں آپ کو دیکھتا رہوں۔ میرے اور آپ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ مجھے یہ چیز بہت پسند ہے۔ اور دوسری فرمایا یا رسول اللہ آپ کی ذات ہو، میرا مال ہو، آپ میرے مال کو اپنا مال سمجھ کے خرچ کریں، یہ مجھے بہت پسند ہے۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت ابوبکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ تیسری چیز مجھے یہ پسند ہے، آپ کا حرم ہو اور میری بیٹی ہو، آپ کے نکاح کے اندر آئے، مجھے یہ بہت پسند ہے۔ دیکھو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 چیزوں کا کہا کہ 3 چیزیں مجھے پسند ہیں۔ ہم بھی اگر کوشش کریں، میں اور آپ کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں اپنے محبوب کے لیے، اپنے نبی کے لیے اللہ کے راستے کے اندر مال خرچ کر سکتے ہیں۔ قربانی جس طرح گزری، اس کے علاوہ جو میرے اور آپ کے محبوب کی آل ہے اس کے اوپر میں اور آپ اپنا مال خرچ کر سکتے ہیں۔ جب حضرت ابوبکر صدیق خاموش ہوئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں دل کی بات کہوں تو مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ عمر تجھے کون سی 3 چیزیں پسند ہیں؟ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا امر بالمعروف، نیکی کا حکم کرنا مجھے بہت پسند ہے۔ یہی وجہ ہے حضرت عمر کے دور کے اندر جب لشکر جنگ لڑنے کے لیے جاتے تو حضرت عمر بن خطاب تلقین کیا کرتے تھے کہ نماز نہیں چھوڑنی، نماز کسی صورت کے اندر نہیں چھوڑنی، لوگوں کو تنگ نہیں کرنا، نیکی کا حکم کرتے۔ اور جب لشکر فتح یاب ہو کر واپس آتے تو یہ نہیں پوچھتے تھے، بلکہ پہلے یہ پوچھتے تھے کہ بدلاؤ نماز تو نہیں رہی، نماز تو قضا نہیں ہوئی، یا دینی اللہ کے کسی حکم کے اندر سستی تو نہیں کی؟ تو میں یا رسول اللہ دوسری چیز مجھے یہ پسند ہے، نہیں عن المنکر، نہیں سے روکنا، برائی سے روکنا۔ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے بہت پسند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر فاروق کے دور کے اندر درہ فاروق کی مشہور تھا، کسی کی مجال نہیں تھی کہ کوئی غلطی کرتا، فوری طور پر سزا ملتی تھی، کیس نہیں چلتے تھے، عدالت لگتی تھی، حضرت عمر بن الخطاب امیر المومنین سزا دیتے تھے۔ اور ایک مرتبہ حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً ایک واقعہ لکھا ہے، یہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے بڑے اولیاء میں سے گزرے، انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت عمر کے دور کے اندر ایک گلی سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جا رہے ہیں، آگے سے ایک نوجوان آ رہا ہے، ہاتھ کے اندر شراب کی بوتل ہے، آگے عمر بن الخطاب آ رہے ہیں، درہ فاروقی مشہور تھا، فوری سزا ملتی تھی۔ جب دیکھا اس نوجوان نے امیر المومنین آگے آ رہے ہیں، میرے ہاتھ کے اندر شراب کی بوتل ہے، پیچھے نہیں مڑ سکتا، بڑا پریشان ہوا، انہی قدموں کے اوپر اللہ رب العزت سے معافی مانگی، توبہ طیب ہوا، اے اللہ اس دفعہ مجھے بچا دے، آئندہ کے بعد شراب کے قریب بھی نہیں جاؤں گا،
اللہ اس دفعہ مجھے بچا دے عمر ابن الخطاب سے، اور کہا کہ اللہ اس شراب کو سرکے کے اندر بدل دے۔ جب عمر مجھ سے پوچھے گا میں یہ کہہ دوں گا کہ اس کے اندر سرکہ ہے، اللہ میری دعا کو قبول کر لے۔ اس نوجوان نے اللہ رب العزت سے دعا مانگی، حضرت عمر ابن الخطاب کے قریب پہنچا، حضرت عمر نے پوچھا کہ بوتل کے اندر کیا ہے؟ نوجوان کہنے لگا کہ امیر المومنین اس بوتل کے اندر سرکہ ہے۔ امیر المومنین نے کہا کہ بوتل کی شکل و صورت تو سرکے والی نہیں لگتی، کھولو اس کے اندر کیا ہے۔ جب حضرت عمر بن الخطاب نے اس بوتل کو کھلوایا تو وہ شراب کی بوتل سرکے کے اندر بدل چکی تھی۔ دیکھو ڈر کس قدر زیادہ تھا۔ حضرت عمر بن الخطاب نے کہا یا رسول اللہ مجھے دوسری چیز یہ پسند ہے، نہیں عن المنکر، نہیں سے روکنا، برائی سے روکنا، یہ مجھے بہت پسند ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب نے کہا یا رسول اللہ تیسری چیز سادہ لباس مجھے بہت پسند ہے، سادہ لباس، صاف ستھرا، دھلا ہوا، پاکیزہ، سادہ لباس۔ حضرت عمر بن الخطاب نے کہا یا رسول اللہ مجھے سادہ لباس بہت پسند ہے۔ آپ نے سنا ہوگا بارہا جب بیت المقدس کو حضرت عمر بن الخطاب نے فتح کیا، جب مدینۃ المنورہ سے جب یہ روانہ ہونے لگے تو لوگوں کی اصرار کی بنیاد پر کہ وہاں پر تو بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، مالدار ہیں، آپ اچھا لباس پہنے، اچھی سواری کے اوپر سوار ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ شروع سے کہتے تھے کہ میں اپنا لباس پہنوں گا، لیکن ساتھیوں کے اصرار کی وجہ سے اچھا لباس پہنا، اچھی سواری اختیار کی، تھوڑا سفر کیا، واپس آ گئے، مجھے دل کو سکون نہیں ہو رہا، میرا لباس لاؤ۔ اپنا لباس پہنا جس کے اندر پیوند لگے ہوئے تھے، جو سلا ہوا لباس تھا، اپنی سواری لی، اپنے غلام کو ساتھ لیا۔ جب بیت المقدس کے قریب پہنچنے لگے صورتحال یہ تھی، امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹنی کی لگام کو پکڑا ہوا ہے، اور غلام جو تھے وہ اونٹنی کے اوپر، سواری کے اوپر سوار تھے۔ جب قریب پہنچے یہودیوں نے کہا کہ اب دیکھو کون آ رہا ہے۔ پادریوں نے کہا کہ جو معلوم کرو، اگر ہوا وقت کا بادشاہ جس کا نام عمر ہے تو یاد رکھنا یہ علامتیں ہیں کہ وہ پیدل چل رہا ہوگا، غلام سواری کے اوپر سوار ہوگا، اور لباس کے اندر اتنے پیوند لگے ہوئے ہوں گے، اتنی جگہوں سے سلا ہوگا۔ اگر وہی ہوا جو ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے تو پھر لڑائی کی ضرورت نہیں ہے، پھر ہم شکست کھا جائیں گے۔ ایسے امیر المومنین کے سامنے پھر بیت المقدس ان کے حوالے کر دینا۔ لوگ آگے بڑھے، پوچھا کہ کون؟ کہا کہ امیر المومنین عمر ہوں۔ عمر کون سواری کے اوپر؟ غلام ہے۔ دیکھو سادگی کو، دیکھو کس قدر زیادہ سادگی ہے، کس قدر زیادہ عاجزی تھی۔ اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہنچے تو ان کے لوگوں نے، پادریوں نے جب لباس کے اندر وہ جو پیوند لگے ہوئے تھے ان کو گنا تو ایک یا دو کم تھے جن کی کتابوں میں لکھے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ عمر نہیں ہے، انہوں نے بیت المقدس کو فتح کرنا ہے۔ اسی لمحے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بازو کو کسی غرض سے یوں اوپر اٹھایا تو پیوند نیچے بھی لگا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ مقدار پوری ہو چکی ہے، یہ وہی عمر ہے جس نے بیت المقدس کو فتح کرنا ہے۔ انہوں نے بغیر لڑائی کے بیت المقدس کو حضرت عمر کے حوالے کر دیا۔ سادگی، سادہ لباس حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بہت پسند تھا۔ میں پھر یہ کہنا چاہتا ہوں، سادہ لباس کا مطلب یہ نہیں میلا کچیلا، سادہ لباس کا مطلب دھلا ہوا، صاف ستھرا، اگرچہ پرانا ہو لیکن صاف ستھرا ہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں دل کی بات کہوں تو مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ فرمایا کہ کون سی؟ فرمایا کہ بھوکے کو کھانا کھلانا۔ یا رسول اللہ مجھے بہت پسند ہے، اور آپ ہی سنت کو زندہ کر سکتے ہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ ننگے کو لباس پہنانا، جس کے پاس لباس نہیں اس کو لباس پہنانا مجھے بہت پسند ہے۔ اور نمبر 3 فرمایا کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا مجھے بہت پسند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عثمان جب شہید ہوئے تو قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ مختصر کرتا چلوں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں بھی دل کی بات کہوں تو مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کون سی 3 چیزیں پسند ہیں؟ نمبر 1 فرمایا مہمان کی مہمان نوازی کرنا، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کہ مجھے پسند ہے۔ اور نمبر 2 فرمایا گرمی کے روزے رکھنا مجھے پسند ہے۔
مہمان کی مہمان نوازی کے اوپر ایک مختصر بات کروں. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے مزدوری کی, مزدوری کر کے گھر لائے, کھانا تیار کیا, دروازے پر دستک ہوئی, کون؟ میں یتیم مدینہ ہوں, اللہ کے نام کا سوال ہے, کھانے کے لیے کچھ دے دو. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کھانے کے لیے جو کمایا تھا دے دیا, فاقے کی حالت میں دن گزارا. دوسرے دن پھر کمایا, شام کا وقت ہوا, پوچھا کہ کون؟ فرمایا کہ میں اسیر مدینہ ہوں, اللہ کے نام کا سوال ہے, مجھے دے دو. حضرت علی المرتضیٰ نے جو تھا وہ دے دیا. تیسرے دن پھر سائل آ گیا, پھر اللہ کے نام کا سوال کیا, کھایا کچھ نہیں, اللہ کے راستے کے اوپر دے دیا. قرآن پاک نے ہمیں بتلایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. مسکین کی بھی حضرت علی نے مدد کی, یتیم کی بھی حضرت علی نے مدد کی, اسیر کی بھی حضرت علی نے مدد کی. اور نمبر 2 گرمی کے روزے رکھنا مجھے بہت پسند ہے. اور نمبر 3 فرمایا حضرت علی نے کہ دشمن کے اوپر تلوار چلانا مجھے بہت پسند ہے. اس کے بعد حضرت جبرائیل امین آئے, یا رسول اللہ, میں بھی دل کی بات کہوں, فرمایا کہ جبرائیل کہو. فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے بھی 3 چیزیں بہت پسند ہیں. فرمایا کہ کون سی؟ فرمایا کہ بھولے کو رستہ بتلانا مجھے بہت پسند ہے. بھولے کو رستہ بتلا دینا, دنیا کا ہو دین کا ہو, حضرت جبرائیل امین کہتے ہیں مجھے بہت پسند ہے. اور نمبر 2 فرمایا غریب سے محبت کرنا, حضرت جبرائیل امین کہتے ہیں فرشتوں کے سردار, ملائکہ کے سردار کہتے ہیں مجھے بہت پسند ہے, غریبوں سے محبت کیا کرو. اور نمبر 3 فرمایا کثیر العیال, زیادہ بال بچے والے, جو ان کی مدد کرنا مجھے بہت پسند ہے. ایک آدمی کے اگر اہل و عیال زیادہ ہیں, روزی روٹی کم ہے, سفید پوش ہے, مانگ نہیں سکتا, مزدوری نہیں کر سکتا, ایسے لوگوں کی مدد کرنا, یاد رکھنا حضرت جبرائیل امین کہہ رہے ہیں مجھے بہت پسند ہے. اللہ رب العزت کی رحمت جوش کے اندر آئی. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں. نمبر 1, فاقے کے اندر جو بندہ صبر کرتا ہے, اللہ کو یہ بہت پسند ہے. فاقے کی حالت کے اندر جو بندہ صبر کرتا ہے, اور جو بندہ اخلاص کے ساتھ عبادت کرتا ہے, ریاکاری سے بچتا ہے. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اے محبوب یہ مجھے عمل بہت پسند ہے. تاکہ قسم ہم لوگ تو ریاکاری کے اندر چلے گئے, ہماری تو عبادت ہی نہیں رہی. میں یہ نہیں کہتا کہ ہم سارے ایسے ہیں, بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں الحمدللہ جو اللہ کے راستے کے اندر مال و دولت خرچ کرتے ہیں, پتہ تک نہیں چلتا, نام کا پتہ نہیں چلتا. میں نے ایک مرتبہ آپ کے سامنے پچھلی دفعہ بھی جب اس موضوع پر بات کی تھی, میں نے ایک واقعہ عرض کیا تھا کہ جامعہ خالد بن ولید کے اندر ایک بزرگ شخص آیا, کہ اس وقت کی بات ہے جب پیسے کی قدر و قیمت تھی. آیا, آ کر اس نے کچھ رقم دی, 1 لاکھ یا 2 لاکھ تھی. دفتر کے اندر رقم جمع کروائی. جو ہمارے وہاں پر جو دفتر کے اندر جو مولانا غلام عباس صاحب تھے, انہوں نے کہا کہ بزرگوں اپنا نام بدلاؤ, ہم آپ کی رسید کاٹتے ہیں تاکہ یہ مدرسے کے اندر وہ کھاتے کے اندر جمع ہو جائے. بزرگ کہنے لگے کہ میں نے رسید کے لیے پیسے نہیں دیے, میں جا رہا ہوں. وہ بزرگ جانے لگے تو روکا, کہا خدا کے لیے کچھ نہ کچھ تو بدلا دو, آپ کون ہیں؟ کہا کہ میرا نام غلام ہے. یہ کہا اور چلے گئے. کسی کو نہیں پتا. میں عرض اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اللہ کے راستے کے اندر اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں. ایسی عبادت کریں جس طرح کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے, ایک ہاتھ سے دیں دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. کامیابی کے لیے ضمانت بن سکتا ہے. ویڈیو بناؤ گے, تصویریں بناؤ گے, اللہ نہ کرے یہ پکڑ کا ذریعہ بن سکتا ہے. یہ میرے اور آپ کی بات نہیں ہے, یہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں. یہ اخلاص والی عبادت مجھے بہت زیادہ پسند ہے. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں. تیسری چیز جو مجھے پسند ہے, فرمایا کہ تیسری چیز جو مجھے پسند ہے وہ ندامت کے آنسو ہیں. اللہ رب العزت کے راستے کے اندر بہائے ہوئے آنسو ہیں. وہ انسان نادم ہو کر, شرمندہ ہو کر اللہ کے در پہ آتا ہے, اللہ مجھ سے غلطی ہوگی, اللہ تو مجھے معاف کر دے. اللہ اگر تو مجھے معاف نہیں کرے گا تو مجھے کون معاف کرے گا؟ اللہ تیرے سوا تو کوئی دار ہی نہیں, تیرے سوا تو کوئی حاجت روا ہی نہیں, اللہ تیرے سوا تو کوئی مشکل کشا ہی نہیں. اللہ اگر تو گناہوں کو معاف نہیں کرے گا تو اللہ کون گناہوں کو معاف کرے گا؟ یہ ندامت کے آنسو اللہ کی عزت کو بہت پسند ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے
جب بندہ گناہ کرتا ہے، گناہ کے بعد اللہ کے رستے میں آتا ہے، اللہ کے سامنے آنسو بہاتا ہے، اللہ رب العزت سارے کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور اس سے عرض کرتے ہیں یا اللہ اس نے تو 60-70 سال تیری نافرمانی کی، ایک مرتبہ اس نے ندامت کا آنسو بہایا، اللہ تو نے انہیں معاف کر دیا، اتنی لمبی زندگی کے گناہ معاف کر دیے۔ اللہ رب العزت نے جواب دیا اے فرشتوں، اگر میں انہیں معاف نہ کروں تو کس کے در پہ جائیں گے؟ یہ میرے بندے کس کے در پہ جائیں گے؟ انہیں کون معاف کرے گا؟ میرے بھائیو، جب بھی گناہ ہو جائے، جب بھی کوئی اللہ رب العزت کی نافرمانی ہو جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف کوئی عمل ہو جائے، اللہ کے سامنے آئیں، گڑ گڑائیں، اللہ سے معافی مانگیں۔ کیا پتہ ہماری زندگی کی سانسیں ختم ہو رہی ہوں، ہمیں پتہ بھی نہ چلے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔